عظیم احسان اس اللہ نے یہ بھی کیا کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائی انشاءاللہ۔ وگرنہ آپ دیکھیے کتنے ہی ہمارا رشتہ دار، ہمسائے، تعلق والے پچھلے رمضان ہم ہی میں موجود تھے لیکن آج دنیا میں نہیں۔ چلے سال تو بڑی دور رہ گیا، چند مہینے پہلے یا 6 دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے آپ دیکھ لیں، اسی دنیا میں تھے، آج نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ابھی تقریباً 3، 4، 5 دن رمضان کی آمد میں ہیں تو وہ اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے، ہم جیسے ہی ہوں گے۔ اب دعا فرما دیجئے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا، اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ اکرام کے بارے صحیح ستہ میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 6 مہینے، سال میں سے 6 مہینے صحابہ اکرام یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان دیکھنا نصیب فرما، عبادت کرنا ہمارے حصے میں فرما۔ اب سال میں سے 6 ماہ یہ دعائیں، پھر اگر رمضان نصیب ہو جاتا تو اگلے 6 مہینے رمضان پا کے عبادات کر کے اگلے 6 ماہ صحابہ کی دعائیں ہوتی تھی، اے اللہ ہماری ساری جہود، کوششیں، کاوشیں، عبادات، نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، صدقات کرنا، زکوٰۃ نکالنا، اے اللہ یہ ساری ہماری جہود اور کوششیں جو ہم نے رمضان میں کی، اللہ وہ ساری قبول فرما۔ 6 مہینے دعائیں رمضان نصیب فرما، 6 مہینے اگلے دعائیں اللہ رمضان کی عبادت قبول فرما۔ یہ صحابہ کا شعر ہے۔ اتنی برکت والا یہ مہینہ، اس قدر اللہ کو پسند ہے یہ مہینہ، اس کی تیاری کیجئے، اس کی تگودور کی۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارا کوئی شادی آ جائے خاندان میں، 2 مہینے پہلے تیاریاں شروع، کسی نے کہیں ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے، وہ پہلے 3، 4، 6 دن پہلے اپنا بیگ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی آپ دیکھ لیں جو بسنت گزری، وہ اعلان ہوا ہے کہ 6 سے 8 تک بسنت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہفتہ 2 ہفتے پہلے تیاری شروع کر دی۔ وہ کہتے جی گڈیاں میلی ریلیاں شارٹ ہو گئی ہیں، اپنی اپنی پسند کے پیسے پر جو کچھ انہوں نے کیا تیاری کی لوگوں نے۔ ایون کہ آپ کے ہی نالج میں یہ بات ہوگی، کچھ لوگ باہر کے ممالک میں سے صرف بسنت کا تہوار منانے کے لیے پاکستان آئے۔ یہ تیاریاں ہیں، لیکن المیہ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان کی کوئی تیاری نہیں۔ آپ چلے جائیں، گروسری لینے چلے جائیں، آپ کو سارے برانڈ، یہ رائزن، کارفور، یہ وہ سارے بھرے ہوئے نظر آئیں گے کہ لائن لمبی لگی ہوئی ہے صرف بل کروانے کے لیے، وہ سارا کچھ بازار بھی بھریں گے، لیکن تیاری کرتے ہوئے کوئی اور قسم کی کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور تگودو کوشش محنت کوئی نہیں کر رہا کہ انشاءاللہ میں نے کچھ ہمارے میں سے ہی ہیں، معاف کیجئے گا، انہوں نے پچھلے رمضان قرآن کھولا تھا، شاید انہوں اللہ نصیب چکا دے، سٹیٹس لگاتا ہے، گھنٹے بعد 10 منٹ بعد دیکھتا ہے کنے دیکھ لیا۔ وہ اللہ رب العزت کا سٹیٹس قرآن، انسان کی گائیڈ لائن، یہ بک ساری اللہ نے دی کہ تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تو انہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کو کھول کے نہیں دیکھتا۔ باقی ساری تیاری یہ آپ ہی کے نالج میں ہے کہ 3، 4 دن ماشاءاللہ لائنیں لگی ہیں، جگہ ہی نہیں مل رہی، فجر میں بھی اتنی عوام، 4 سے 5 دن گزرنے کے بعد پھر وہی پکے نمازی جو پہلے نمازی تھے، پھر ختم۔ وہ جمعات، وہ قرآن، وہ روزے۔ آج میں آپ کو ادھر اپنا بھگوان پورا بازار دکھاتا ہوں، یا دوسرا تیسرا، آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بہنوں کا رش جو ہے، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے۔ ہم نے خود دیکھا، ادھر دہی بھلے والی دکان پہ دہی بھلے کھا رہی ہیں،
ہاں ٹھیک ہے 4 6 8 10 خواتین ہوگی جن کے کچھ ایام مخصوص ہیں کہ اللہ نے روزے سے منع کیا ہے، ادروائز باقی بھی سارے یہ المیہ بن چکا ہے. پہلے چلو روزہ نہیں سی رکھنا لیکن اس کا تقدس تھا، اس کی عزت تھی کہ نہیں یار رمضان کے اندر ایسا کام ہے. اب تو کچھ بھی نہیں. وہ ہمارے پروفیسر عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ انہی کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، اس بات کا مجھے نہیں پتا. انہوں نے اپنے بیان اپنے لیکچر میں کیا کہا کہ اتنی بابرکت والا اتنا خوبصورت مہینہ کہ جس سارے مہینوں میں سے اللہ کو جسے سب سے زیادہ پیار ہے، اتنی برکت والا مہینہ. وہ فرمانے لگے کہ ریسرچ کی گئی، پتہ لائیے کہ پورن موویز، گندی مووی سب سے زیادہ کس کنٹری میں دیکھی گئی؟ پاکستان سر فہرست. وہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ریسرچ کی گئی مہینہ کیڑا سی. میں حوالے کا ذمہ اس کا ان کا کلپ آپ کو سنا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا رمضان کے مہینے، رمضان کے مہینے میں زیادہ یہ موویز دیکھی گئی. وہ کہتے ہیں میں پھر یہ سوچا ہے کہ ہمارا ایسا گندا رواج ہے کہ روزہ کھولے افطاری کی تھی فجر تک سونا ہی نہیں، سو گئے تو اٹھنا نصیب ہی نہیں ہونا. پھر وہ جوان کیا کرے؟ وہ پھر موبائل ایپس کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے، ویب سائٹس کھولتا ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ شیطان اس کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پاکستان کے اندر یہ موویز. حضرات اس کی تیاری کیجئے، اس کی توقع کریں، یقین جانیں قسمت والا وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ رب العزت نے اس کو یہ مہینہ نصیب کر دیا. تاجدار کونین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ سن لیجئے. فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان. حضرات غور کرنا، آپ نے فرمایا اگر جان لے اللہ کے بندے ما فی رمضان، رمضان کا مہینہ چیز کیا ہے، کتنی برکات، کتنی خیریں، کتنوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت دے دیتا ہے، کتنوں پہ اللہ اپنی رحمتیں فرماتا ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ سَنَةٌ كُلُّهَا رَمَضَان. تو میری امت، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کا فرمان، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر رمضان کی خیر و برکات ان کو پتہ چل جائیں، میری ساری امت کی تمنا اور کوشش یہ ہو کہ اللہ اگلے 11 مہینے بھی سارے کے سارے رمضان ہی بنا دے. اتنی خیر و برکات. اسی کے اندر حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، اس مہینے میں اللہ رب العزت شیاطین کو جگڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، آسمانوں کے اور جنت کے دروازے اللہ رب العزت کھلوا دیتا ہے. محدثین نے فرمایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے جہنم کے دروازے بند کروانے کا، کہ اب جو بھی کوئی عبادت کرے گا اللہ اسی عبادت کی وجہ سے اس کو جنت الاٹ کر دے گا انشاءاللہ. لیکن پھر بھی کوشش نہ کی جائے، پھر بھی میں ادھر ہو لیلۃ القدر جس کے بارے کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ادھر وہ ہو اور ادھر ہمیں بازاروں میں روڈز پہ جگہ ہی نہ ملے، ٹریفک بلاک نظر آئے، شاپنگز ہو رہی ہیں. یہ سارا پہلے ہی کر لیں، مذائقہ نہیں ہے، کسی نے غلط نہیں کہا. رمضان کے بعد عید کی تیاری کرنا کوئی ایشو نہیں، لیکن یہ تاخراتوں کے اندر ہی کرنی ہے، آخر میں جا کے کرنی ہے. یہ تیاری کے اندر یہ بھی کریں کہ سارا اپنا پہلے وائنڈ اپ کر لیں. بھائیو اس کا آپ کو پتہ چل جائے. حدیث سنیے صحیح البخاری کے اندر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس انسان نے رمضان کے 30 روزے 29 روزے سارے مہینے کے روزے رکھ لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ان روزوں کی برکت سے اس کی زندگی کے تمام ٹوٹل گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صرف یہ ایک روزہ. قرآن نے بھی یہی کہا، فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فرمایا خیر کے کاموں میں جلدی کرنی ہے، نماز پڑھنے میں جلدی کرنی ہے، روزہ رکھنے میں جلدی کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے میں جلدی کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنے میں جلدی کرنی ہے، ہر خیر کے کام میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے تم نے جلدی کرنی ہے۔ اللہ پھر ملے گا کیا؟ جلدی کرنے کی وجہ سے آپ عطا اور عنایت کیا کریں گے؟ فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ جلدی کرنے کی وجہ سے آپ کو جنتوں کا وارث بنا دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اللہ جنتی کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، طرح طرح کی نعمتیں بھی کھلائے گا۔ فرمایا وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، وہ نعمتیں جو کسی کان نے کبھی سوچا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں ہے، دل و دماغ میں کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا، اللہ وہ نعمتیں کھلائے گا۔ فرمایا پھر جنتی ادھر جو چاہے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا، حوروں بھی عطا کرے گا، غلمان بھی عطا کرے گا، اللہ ادھر والدین سے بھی ملائے گا، والدین کے بعد فرمایا نیک اولاد ہے وہ بھی ان سے ملے گی۔ فرمایا ادھر جنت کے اندر اللہ کبھی کسی کو بیمار نہیں کرے گا، جوانی کی عمر عطا فرمائے گا، موت کو اللہ نے ذبح کر دیا ہوگا کسی کو موت نہیں آئے گی، کمانے کی پریشانی اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ ساری نعمتیں عطا کر کے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں مجھے بتایا جائے میں اور آپ کی کیا مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے اللہ پاک اور کوئی چیز اور تمنا نہیں رہ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ ساری دنیا قربان۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت اپنے نور کے پردے ہٹا کے جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ ہمیں وہ دیدار نصیب فرمائے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، محبوب پیغمبر پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کو دیکھ لیں گے۔ کہا تم سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، دیکھا جاتا ہے پریشانیاں؟ یا رسول اللہ دیکھا جاتا ہے، سورج کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا جس طرح تم آج زمین پہ رہ کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح جو جنت کے اندر تم اللہ رب العزت کا دیدار کرو گے انشاءاللہ۔ اور جنتی پتہ کیا کہیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار کر کے کہیں گے اے اللہ پاک جنت کی نعمتیں بھی کھائیں، والدین سے بھی ملے، اولاد سے بھی ملے، صحابہ سے بھی ملے، انبیاء سے بھی ملاقاتیں کی، آپ کی نعمتیں تناول بھی کی، لیکن آپ کی عزت اور کبریائی کی قسم جو سانو تہاڈا چہرہ ویکھ کے مزہ آیا ہے جنت کے اندر اور کسی نعمت کا مزہ ہی نہیں آیا۔ یہ ان کے الفاظ ہوں گے، یہ وہ چہرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی کرنی ہے، تگودو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنا ہے، باہم مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس انسان نے صرف لیلۃ القدر کی ایک رات، صرف ایک رات، 21، 23، 25، 27 اور 29 5 راتوں میں سے اس نے عبادت کر کے، اس کو تلاش کر کے اس میں عبادت کی، قرآن پڑھا، اس نے صدقات و خیرات اس رات کے اندر کیے، اور اس اللہ کے بندے نے تراویحاں پڑھی، قیام اللیل کیا۔ فرمایا مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن آیا، اللہ نے اسم تفضیل کا صیغہ بولا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 100,000 مہینے نہیں کہا کہ 1000 مہینوں ورگی ہے، خیر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے یہ رات، یہ اللہ کا اعلان۔ اور آپ کیلکولیشن کریں دیکھیں 83 84 ایئرز بنتے ہیں، 83 84 سال کی عبادت، 1000 مہینے، وہ ایک طرف ہو اور ایک طرف انسان اس رات کے اندر عبادت کر لے، اللہ فرماتا ہے 84 سال کی عبادت سے افضل مجھے لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ وہ جو ہمارا بازاروں کے اندر گزرتا ہے، گھومنے، شاپنگ کرنے، جوتیاں خریدنے، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کوئی نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔
فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 کے برابر اجر عطا فرمائے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا بیان فرمایا جو رمضان کے اندر عبادت کرے گا اللہ اس کو 10 کے برابر نہیں بلکہ اللہ اس کو 700 جتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. یوں سمجھ لیجئے بندہ نماز پڑھتا ہے 27 نمازوں کا ثواب، یا اس طرح احادیث کے اندر آ گیا 25 نمازوں کا ثواب. حرم کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس بندے نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی اللہ اس کو ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دعا فرمائیے اللہ ہمیں ادھر بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 1,00,000 آپ نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں 50,000 نمازاں، وہ ضعیف حدیث ہے. فرمایا جس نے مسجد نبوی میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی مسجدی ہاذا میری اس مسجد کے اندر، کہا اس کو 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. بیت المقدس جو جا کے نماز پڑھتا ہے فلسطین میں اس کو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی. اب ادھر یہ نہیں ہے کہ 27 نمازیں جو رمضان کے اندر ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اسے انہوں ملٹی پلائی کر دو 700 کے ساتھ، اللہ اس کو 27 ضرب 700 اس کو اتنی نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. قرآن ایک حرف 10 نے کیا تب پڑھیں گے 700 نے کیا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا سمجھ لو کہ یار جس طرح سیل لگ جاتی ہے انسان اسے فائدہ اٹھاتا ہے کہ یار اتنے % آف مل رہا ہے چیز سے صرف خرید لی جائے. یہ اللہ رب العزت کا ایک آفر والا سیل والا مہینہ ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھائیے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر 1863 نمبر پہ 1863 نمبر. حج سے واپس آئے لما رجع النبی من حجتہ. آپ حیران ہو جائیں گے اس مہینے کی فضیلت آخر میں نے آپ کے سامنے کرنے والے کچھ کام رکھنے ہیں. پہلے تھوڑا سا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، فضیلت بتائی جائے. آپ واپس آئے حج کر کے، آپ کو رستے کے اندر ام سنان ایک فیمیل ملی، انصاری عورت تھی. آپ رکے، انہوں نے اللہ کے رسول سے مشورہ کوئی مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا ما منعکی، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کرے، تو کیوں نہیں گئی حج کرنے؟ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ رسول اللہ یہ وجہ تھی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں گئی. اب صحیح البخاری 1863 حدیث کا نمبر. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک پھر کام کری، ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی. ام سنان پھر تو نے کام یہ کرنا ہے جدو آ جائے رمضان تو تو نے رمضان کے اندر عمرہ کر لینا ہے. دعا فرماؤ پتہ نہیں کتنی قبول ہو جائے، آمین بلند کہیں. اللہ ہمیں اس سال یا اگلے سال جب بھی تجھے منظور ہو لیکن زندگی میں رمضان کے اندر اپنا بیت اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی، اللہ ادھر عبادات کرنا، روزے رکھنا ہمارے نصیب میں فرما. اب میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک طرف انسان حج کرتا ہے، بہترین افضل ترین اسلام کا رکن. مجھے کہیں دکھا دیں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر نبی پاک نے کہا ہو جس نے حج کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا. نہیں، حج کیا اللہ ثواب دے گا. لیکن رمضان کی پتہ کیا شان ہے؟ اللہ کے رسول نے سورت کو کیا کہا؟ رمضان میں عمرہ کر لیں اللہ تجھے حج کے برابر ثواب دے گا. تقضی حجۃ معی، تو یوں سمجھی تو نے بیت اللہ کا جا کے حج کیا محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف رمضان میں انسان عمرہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کے بیت اللہ کا حج کیا ہے. یہ فضیلت ملی تو کس وجہ سے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے اب دعا پھر فرما دے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا، اس میں عبادت کرنا، اللہ یہ ہمارے سارا نصیب اتنا بلند فرما کہ ساری عبادت ہم کریں اور پھر وہ ساری عبادت تو قبول بھی فرما. ایک اور حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں 553 نمبر پر امام البانی لائے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے، جامع الترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، دیگر کتب میں. ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا. پھر ہم آتے ہیں کرنے والے کام کیا ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
جب بھی فجر کی نماز پڑھاتے تھے صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کرتے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کی کوئی خواب ہو, میں تعبیر کروں, میرے سامنے بیان کی جائے. طلحہ بن عبید اللہ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ, آپ نے کہہ ہی دیا ہے تو میں ایک صرف آپ سے مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں. 2 مسلمان ہوئے اکٹھے, 2 بھائی آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. دونوں نے یہ باتیں اکٹھی کی, توجہ سے سماعت کیجیے گا. ہوا یہ, ان میں سے ایک جہاد کے اندر لڑتا لڑکا مارکے کے اندر شہید ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے, جانتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا شہید ہے, خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے پہلے کھلوا دیتا ہے, جنت کے 8 دروازے. اور وہ شہید کی ہی شان ہے, شہید کی شان ہے کہ وہ شہید ہی تھا کہ جس کو زندگی دنیا کے اندر ایک ہی شخص ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو, یہ میرے سامنے اسپیکر ہے, میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, اللہ نے آمنے سامنے کھڑا کر کے سارے پردے ہٹا کے اس کے ساتھ کلام کیا. فرمایا اللہ نے اس کو دیکھا, اس نے اللہ کو دیکھا. کدی انج نہیں ہویا. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. جابر بن عبداللہ, ان کے صحابی عبداللہ, ان کے باپ عبداللہ ہیں, کہنے لگے پتر مینوں لگتا ہے کہ احد صبح لگنا ہے, غزوہ احد, سب سے پہلے شہید میں نے ہونا ہے. یہی حدیث مشکات المصابیح کے اندر باب الکرامات کے اندر بھی لائے. وہی بات ہوئی صبح میدان جنگ, کہنے لگے زمین پہ سب سے زیادہ پیار مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, دوسرے نمبر پہ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے, سب سے زیادہ پیار مجھے تجھ سے ہے. اس کے بعد پہنا دا خیال کریں, میرا قرض اتار دیں. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے میں نے ہوا, وہی کرامت تھی, نیک بندے سے سرزد اللہ کرواتا ہے, وہ سب سے پہلے شہید ہو گئے. چہرہ پریشان دیکھا اللہ کے رسول نے سیدنا جابر کا. جابر کیوں پریشان ہے؟ یا رسول جب رجسٹر کھولا نا اپنے والد کا, 99 من کھجوریں یہودی کی دینے والی, اتنا قرض ہے, میری بہنیں بھی ہیں, کس طرح میں سارے معاملات کروں گا؟ آپ نے فرمایا جابر خوش نہیں ہے تو اس بات سے کہ جب تیرا والد اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے شہید ہو کے, اللہ نے سارے پردے ہٹا کے سامنے کھلار کے, جابر تیرے اللہ کو دیکھتا تھا اور اللہ تیرے باپ جابر کو دیکھ رہا تھا. اللہ نے کلام کیا اور کہا کیا چاہیے تجھے, مانگ, کیا مانگتا ہے؟ یہ شہید کی شان. انہوں نے کہا اللہ دنیا سے دوبارہ جانا چاہنا, میں دوبارہ شہید ہونا چاہنا, میں دوبارہ آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں. کہا یہ اصول ہے, جو آ جائے وہ دوبارہ واپس نہیں جاتا, اور کوئی تمنا بتا. اللہ یہی تمنا تھی. پھر نہیں پوری ہو سکتی تو جو میری اور آپ کی بات ہوئی ہے, جو میں نے آپ نے مجھے دیکھا ہے, یہ زمین پہ اللہ کے رسول کو بتائی جائے. پھر قرآن پاک بن کے 4 پارہ آیا تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. حضرات یہ شہید کی شان ہے کہ زمین پہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, اللہ جنت کا 1 2 3 4 نہیں بلکہ 8 دروازے کھلوا دیتا ہے. اور شہید سے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کلام کیا اور اپنا دیدار اس کو نصیب کیا. لیکن ادھر دیکھیے, یہی سے اب یہ رسول آئے, اللہ کے رسول میں نے پوچھنا, دونوں مسلمان ہوئے اکٹھے, ایک شہید ہوا میدان کارزار میں جا کے اس نے جہاد کیا, اللہ کا دین بلند کرنے کی کوشش کے اندر شہید کر دیا گیا, اور دوسرا بھائی پورا 1 سال گزرنے کے بعد اپنی طبی وفات سے فوت ہوئے. میری جو مائنڈ ہے, میرا دماغ ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ اب آپ سے بھی میں سوال کروں تو آپ بھی کہیں گے جنت کے اندر بچہ کنوں ہونا چاہیے, جو بستر پہ فوت ہوا ہے یا جو جہاد کے اندر ہوا ہے؟ جہاد کے اندر. وہ تو مقابلے ہی نہیں. کہتے میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہید تھلے تو جو گھر میں فوت ہوا ہے وہ اس سے کئی درجے اوپر جنت کے اندر. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ آپ سنیے. 1 سال بعد فوت ہوا؟ کہا جی. میں پھر پریشان کیوں ہے؟ الیس قد مکث بعدہ سنہ فادرک رمضان. پھر حیران پھر کیوں ہے؟ شہید ہوا ہے, اس کو اوپر ہونا چاہیے, لیکن وہ پتہ نیچے کیوں ہے. دوسرا بھائی چاہے اپنے گھر میں فوت ہوا ہے, اس کو اللہ نے 1 سال زیادہ دیا تھا, اس 1 سال کے اندر اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آیا تھا. وہ رمضان کی عبادات نے اس کو پکڑ کے جنت میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. رمضان کی عبادات.
معاف کیجئے گا، پھر میں کہنا وہ عبادات جو ہماری کاروبار میں، ہماری بزنس میں، ہماری شاپنگ کے اندر، ہماری گروسری کے اندر، ہماری افطاری اور سحری کا مسئلہ نہیں ہے، بہت عظیم ترین اجر ہے، لیکن میرے بھائیو اپنا روزہ تو خراب نہ کم از کم کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے اندر عمرہ کر لو، محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کے حج کے برابر ہے۔ رمضان کے اندر عبادات 700 زیادہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر عبادات شہیدوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ رتبے پر فائز فرماتی ہیں اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم کے ساتھ جو ہماری گزر رہی ہیں۔ میں نے پھر کہا ہے ہم نے بسنت کی تیاری بھی کی، ہم نے کہیں دور کا ٹریول کرنا ہو تیاری کرتے ہیں، عید کی تیاری کرتے ہیں، لیکن رمضان کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہتا وے لیں گے کر لیں گے انجتے اب کرنے والے کام جو ہیں وہ اب سماعت کر لیجئے۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی ببرکت والا مہینہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کی برکت کے ساتھ مسلمانوں کو عظیم ترین فتوحات عطا فرمائی۔ فتح مکہ ہوا اسی مہینے کے اندر، غزوہ بدر کی اللہ نے فتح عطا فرمائی اسی مہینے کے اندر، قرآن پاک آسمان سے نبی پاک کے سینے پہ نازل فرمایا اسی مہینے کے اندر، اور اللہ رب العزت نے یہ آپ کو ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ آپ دعا فرمائیں اللہ ہمارے ملک پاکستان کی اور دیگر اسلامک کنٹریز کی حفاظت فرمائے۔ اے دیتا ہے تے ابھی رمضان آپ دیکھ لیں، ہسٹری اٹھائیں، کوئی کہتا ہے 27 رمضان ہے رمضان کے اندر، اور پھر نبی پاک نے فرمایا صحف ابراہیم، صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، فرمایا رمضان کی پہلی رات 6 رمضان کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کو نازل فرمایا، 13 رمضان کو انجیل، 18 رمضان کو زبور، اور قرآن لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ببرکت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ساری آسمانی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی تو کس مہینے؟ رمضان کے اندر۔ اب یہ اتنی فضیلت کے بعد تو تیاری بھی ہے، منگا لو اپنے سوٹ سلوانے، اپنی جوتی، اپنی گروسری، دیگر اشیاء۔ اس کے بعد حضرات نمازوں کی حفاظت کیجیے، نمازی ٹائم پہ ایسا نہیں کرنا کہ بس 3-4 دن آئے، آخری 2-3 دن رش پہ آپ باقی پھر مسجدہ میں نہیں، ایسا نہ کرے خدا را، پھر فائدہ کیا؟ نماز ٹائم وضو کوشش کریں گھر سے کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان گھر سے وضو کر کے آتا ہے، جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اللہ دائیں قدم کے بدلے 10 نیکیاں اور بائیں قدم کے بدلے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، آغاز کے اندر ہی ہے، اور آگے سماعت کیجئے۔ کہا گھر سے وضو کرنے کی پتہ کیا فضیلت ہے کہ جس طرح انسان جاتا ہے بیت اللہ میں، حجی جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے حج کے دوران، جتنا ثواب اللہ حاجی کو عطا کرتا ہے اتنا ہی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تیسرا کام، نماز تسبیح کوشش کریں پڑھیں، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو کہا تھا چچا زندگی کے اندر ہفتے، مہینے، سال نہیں ہو سکتا، زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا چاچا، یہ نماز تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کرے گا، آپ کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ چوتھا کام، قرآن کی تلاوت، ہے ہی قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، کم از کم کوئی تو ہدف بنائیں اپنا، یہ ہم نے اچیو کر کے رہنا ہے، کوئی 2 باری 4 باری 5 دفعہ ایک ہی مرتبہ قرآن ختم کر لیں۔ کوئی ہوں گے بد نصیب ایسے بھی جو رمضان کے اندر بھی نہیں پڑھتے، ذکر اذکار کریں، ایسا نہ کریں کہ نماز پڑھی اتنے ہی بیٹھ کے سجے کھبے دیاں گلاں کر دا مسیح ہے نہ انج نہیں کرتے، تانوں کی لگے؟ اللہ اللہ کریں، بس دنیا سے جائیں، اللہ بھی راضی ہو، اعلان آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک نفیس مقدس روح، اللہ کے تجھے سلام ہو، تو اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھ دی تھی، اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں آخری وقت کلمہ پڑھ کے یہ پیغام سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں کام، سخاوت بڑھ چڑھ زیادہ سے زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ فلاں پہاڑ اگر اللہ سونے کا بنا دینا 3 دن ہی ننگن دیاں گا، سارا اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں گا، اس کے اندر کیجئے۔ اور پھر اعتکاف، تراویاں، اعتکاف کیا ہو جائے گا، 10 دن دکان بند ہو جائے گی، پتر دکان تے بیٹھ جائے، کوئی ایشو نہیں، آپ اعتکاف کر لیں،
اللہ کے رسول کی آپ زندگی دیکھیں، 40 سے 63 سال کے درمیان 1 سال بھی دکھاؤ اعتکاف چھوڑا ہو. 1 سال اگر رہا، اللہ کے رسول نے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا. صحابیات اللہ کے رسول کی بیویاں کہتی ہیں وہ سنت کو آج نبی پاک کی وفات کے بعد ہم زندہ کر رہی ہیں. ساری آپ کی بیویاں جتنی آپ کی وفات کے بعد تھی ساری مسجد میں اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف نہیں ہو سکتا، مسئلہ ہے. تو پھر میں آپ کو ایک آخری عمل بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا. کیا کہا؟ کوئی آپ میں سے ایسا نہیں کہ جس کا دل نہ ہو مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا، کوئی ایسا نہیں جس کا دل یہ نہ ہو حرم میں اعتکاف کرنے کا. لگ گیا دعا کرو اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے. سب کی تمنا ہے. تاجدار کونین نے کیا کہا؟ ایک طرف 10 دنوں کا نہیں 1 مہینے کا مسجد نبوی میں اعتکاف کہا جائے. کتنی شان ہے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول کی مسجد میں اعتکاف کہا. 1 مہینے مسجد نبوی کا اعتکاف، اور دوسری طرف غریب بیواؤں اور مساکین کی خدمت کا کہا جائے، ان کی مدد کا کہا جائے. تو اللہ کا رسول یہ 1 مہینہ اعتکاف چھوڑ کے غریبوں کی مدد کرے، اللہ مجھے اس سے زیادہ ثواب عطا کرے گا. پھر اس کے اندر اگر اعتکاف نہیں تو غریبوں کی مدد کریں، روزے افطار کروائیں. آخری بات، سحری اور افطاری کے وقت دعا کریں. وہ بیچاریاں ساڑیاں بہنیں ہماری مائیں وہ کچن کے اندر ہی سانو پکان لان دے سارا ٹائم لگا دیتے ہیں. پہلے بنا لیں، کم کھا لیں. کھانے کا مہینہ نہیں کہا گیا، قرآن کا مہینہ کہا گیا. ان کو بٹھائیں، دسترخوان پہ دعا کریں. اور نبی پاک کی بات میں آپ کو کوئی شک ہے؟ آپ ذرا بتائیے، پھر بولو نہیں نا. وہ تاجدار کونین نے کہا ہے جو افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اللہ کے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. مجھے اللہ کی عزت کی قسم افطاری کے وقت کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور سحری کے وقت اگر آپ بیٹھے ہو تو ایک حدیث میں کیا ہے، فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان ایام دعا کریں، پھر غیبت کو، چغلی کو، حسد سے، کینے سے اپنے دل صاف کریں. پوچھا گیا صحابی سے تسی سانو دسو کچھ اس رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہو؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم دلوں کو کشادہ کر کے، دلوں سے کینہ بغض ہٹا کے، ختم کر کے، ایک دوسرے مسلمان کے بھائی دل صاف کر کے یہ رمضان کی تیاری کرتے ہیں. 7 دن مالک آئے، کہا یہ جو بندہ آ رہا ہے نا مسجد کے اندر جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ چھوڑا، ہم نے اللہ کے رسول سے ایسے منہ دوسرے دروازے کی طرف کر کے دیکھ رہے ہیں کون آتا ہے. آنے والا آیا سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی اوتھینٹک حدیث میں ان کا نام نہیں آتا، لیکن محدثین کا یہ اتفاق اور نظریہ ہے کہ وہ سعد بن مالک تھے. داڑھی کو ایسے جھاڑتے، وضو کے پانی قطرے کے نیچے گر رہے ہیں. مسجد میں آئے، دوسرا دن فرمایا جو آئے گا جنتی ہے، تیسرا دن بھی جنتی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا یار میں کھوج لانی ہے. میں یہی تو کہتا ہوں ہمارا ڈیفرنس آپ چیک کریں. ان کی کھوج ہے نیکیوں کی طرف، ہماری کھوج ہے نزریل کرنے وچ. میں نہیں انہوں چھڑنا ویکھی دسے ایک ایک شے میں لوگوں کو دسنی ہے. انٹیلیجنس ایجنسی تو ود. انہوں نے کہا میں نے دیکھنا اس کی نیکیاں کیا ہیں. بھائی تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں، ویلکم آ جا. وہ کہتے میں گھر میں رہا، نمازیں یہ بھی 5 پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھتا ہوں، آتے جاتے صدقہ ہلکا پھلکا کر میں بھی، وہ ساری وہی نیکیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص کاتب وحی کیا فرماتے ہیں؟ 3 دن رہنے کے بعد جب میں واپس آنے لگا میں نے کہا بھائی میرا ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی خیال تھا، صرف ایک ہی بات تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تیری نیکی کون سی ہے کہ 3 دن تو آیا ہے، نبی پاک کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت تجھے ملی ہے. چھوٹی گل نہیں. وہ کیوں ملی؟ اس کے پیچھے کیا قربانی ہے تیری؟ اچھا یہ تو یہ دیکھنے آیا تھا 3 دن؟ جی جی بھائی یہ دیکھنے آیا تھا. وہ سعد بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ پہلے میرے سے پوچھ لیتا، میں تجھے بتاتا ہوں جب رات کو میں اپنے بستر پہ اپنے بیڈ پہ سونے جاتا ہوں میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور اللہ کو پتہ کیا کہتا ہوں؟ اللہ جس نے آج میرے پہ ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا ہے، میرا حق کھایا ہے، میرے سے جھوٹ بولا ہے، میری غیبت اور چغلی کی ہے، مجھے کسی طرح بھی پریشان کیا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے،
بھائی میری یہی نیکی ہے. یہ صبح ہو گئی, نبی پاک کے پاس آ گئے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول کو بتایا گیا 3 دن آپ نے جنت کی ضمانت دی, میں نے اس سے باتیں پوچھی, اس نے یہ اپنا جناب نیکی کو میرے سامنے رکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سن لو, اس کی یہی نیکی ہے کہ یہ چلتا مدینے میں ہے, اللہ اس کے چلنے کی آواز جنت کے لوگوں کو سناتا ہے. یہ ہے نیکی. بھائیو یہ سارے کام کر لیجئے, جنت کا فائدہ اٹھا لیجئے, رمضان کا فائدہ اٹھا لیجئے. اگر آپ نیکیاں کریں گے, اس کو اچھا گزاریں گے, اللہ کا اعلان سماعت کر لیجئے. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا نیکیاں تم نے کرنی ہے, جب اللہ کے سامنے آؤ گے اللہ تمہیں ان جنتوں کا وارث و حقدار بنائے گا کہ جس کے جنت کی چوڑائی آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. آپ دعا فرمائیے اللہ اصل معنوں کے اندر جس طرح اللہ کے رسول اشد میزارہ اپنی کمر کس لیتے تھے اس مہینے کے اندر, اللہ ہمیں بھی ویسے ہی یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اتنی زندگی دے, میں نے جیسے پہلے بتایا کوئی پچھلے سال تھے اب نہیں, کوئی پچھلے مہینے تھے اب نہیں, کوئی پچھلے جمعے تھے اس جمعے نہیں ہیں. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے پھر اللہ ہمیں یہ رمضان کیا ہزاروں رمضان, 30 رمضان, 50 رمضان, جتنے بھی ہمارے نصیب میں ہیں اللہ ہمیں گزارنے کی صحت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.